الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے نبی کی پیاری حدیث کورس کے نویں ایپیسوڈ میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری حدیث ہے صحیح البخاری کتاب الادب، حدیث نمبر 6056 عن حذیفہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنۃ قتات۔ حذیفہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ آج ہم اس حدیث کو یاد کریں گے، لیکن یاد کرنے سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چغل خور کہتے کس کو ہیں۔ چغل خوری یعنی ایک شخص سے کسی دوسرے شخص کی بات کو اس انداز سے بتانا کہ دونوں کے درمیان میں اختلاف اور دشمنی یا پھوٹ پیدا ہو جائے۔ چغل خوری کبیرہ گناہ اور بہت بری عادت ہے۔ اس کے ذریعے سے دو بھائیوں کے درمیان میں، دو گروہوں اور دو خاندانوں کے درمیان میں انس و محبت کی بجائے دشمنی اور عداوت جنم لیتی ہے۔ چغل خوری ایک ایسا گناہ ہے جس کی وجہ سے انسان دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ کوئی بھی اچھا شخص چغلی کرنے والے کو اچھا نہیں سمجھتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص آپ سے کسی کی چغلی کر رہا ہے تو کل کو وہ ہماری چغلی بھی کسی دوسرے شخص سے کرے گا۔ اور یہ چغلی ایک ایسا گناہ ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں کے پاس سے ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور عذاب بھی کسی بڑی وجہ پہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ ان میں سے جو ایک شخص تھا وہ تو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، اور جو دوسرا شخص تھا یہ شخص چغل خوری کرتا تھا۔ تو معلوم ہوا کہ چغل خوری کا جو انجام ہے، جو اس کی سزا ہے، آخرت میں تو بے شک ملے گی، لیکن دنیا میں بھی انسان کو قبر کے اندر اس کی سزا ملتی ہے۔ اور چغل خوری بزدلی کی نشانی ہے کہ انسان اپنے دشمن سے خود تو مقابلہ کر نہیں سکتا تو کیا کرتا ہے کہ کسی دوسرے شخص کے کان بھرتا ہے، دوسرے شخص کو جا کر کے چغلی کرتا ہے۔ اللہ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اس چغلی کے گناہ سے بچائے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی دنیا اور آخرت میں اس کے عیب پر پردہ ڈالتا ہے۔ چلیے اب ہم آج کی حدیث یاد کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم عربی متن یاد کریں گے۔ لا يدخل الجنت قتات، لا يدخل الجنت قتات، لا يدخل الجنت قتات۔ اب اس کا ہم ترجمہ یاد کریں گے۔ لا يدخل نہیں داخل ہوگا، لا يدخل نہیں داخل ہوگا، الجنت یعنی جنت میں، لا يدخل الجنت نہیں داخل ہوگا جنت میں، قتات چغل خور، لا يدخل الجنت قتات نہیں داخل ہوگا جنت میں چغل خور، لا يدخل نہیں داخل ہوگا الجنت جنت میں، قتات چغل خور۔ امید ہے آپ نے یہ حدیث یاد کر لی ہوگی، اگر نہیں یاد کی ہے تو آپ ویڈیو کو ریوائنڈ کر کے ضرور یاد کر لیں، اور اس حدیث کا ریفرنس بھی ضرور یاد کریں۔ یہ حدیث صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6056 ہے۔ صحیح البخاری کتاب الادب حدیث نمبر 6056۔ چلیے اب ہم اصطلاحات حدیث دیکھتے ہیں۔ اصطلاحات حدیث، آج کی ہماری اصطلاح ہے تبع تابعین کسے کہتے ہیں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا تھا تابعی کسے کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طریقے سے جس طرح تابعی کے لیے صحابی سے ملنا حالت ایمان میں ضروری ہے، اسی طریقے سے کسی شخص نے اگر تابعی کو حالت اسلام میں ملاقات کی اور حالت اسلام میں ہی اس کی وفات ہوئی تو انہیں ہم تبع تابعی کہیں گے۔ جس شخص نے کسی تابعی سے حالت اسلام میں ملاقات کی اور حالت اسلام میں ہی ان کی وفات ہوئی، انہیں ہم تبع تابعی کہیں گے۔ تبع تابعی یہ سنگلر ہے، اور تبع تابعین یعنی بہت سارے تبع تابعین۔ کچھ مشہور تبع تابعین جیسے امام سفیان الثوری رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام مالک رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، یہ کچھ مشہور تبع تابعین ہیں۔ امید ہے آج کی آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ لوگ جو بھی حدیث یاد کیا کریں، اس حدیث کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیا کیجئے، اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اس ویڈیو کو شیئر کیجئے، اور اگر آپ نے حدیث یاد کر لی ہے تو کامنٹ باکس میں مجھے ضرور بتائیے کہ آپ نے حدیث یاد کر لی ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔